آج معمول کی نشست سے مختلف اور خصوصی پروگرام ہے، کیونکہ آج دن بڑا خصوصی ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں کوئی رنگ نہ ہوتا، نہ شفق کی لالی ہوتی، نہ شبنم کا لمس ہوتا، نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہوتی، نہ زمزم کی روانی ہوتی، نہ عرش پر محفلیں ہوتی، نہ کوثر کی ٹھنڈک ہوتی، نہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ چاند تاروں کی جھلملاہٹ ہوتی، نہ صبا کی خوشبو ہوتی، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ پہاڑوں کی ہیبت ہوتی، نہ سمندر میں لہریں، نہ دریا میں موجیں، نہ ماؤں کی ممتا، نہ باپ کی شفقت، نہ لوح و قلم، نہ عرش و فرش، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جن، نہ فرشتے، نہ زمین و زماں، نہ مکین و مکا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ حدیث قدسی میں مالک و مختار رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور زمین اور جنات اور فرشتوں کو پیدا نہ فرماتا۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بے شک خدائے ذوالجلال کا پہلا ارادہ میرے نبی تھے۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال کی پہلی چاہت میرے نبی تھے۔ وہی محبوب کہ جن کے قدموں کی دھول پر عرش ناز کرے، جن کے تبسم سے چاند شرمائے، جن کے اخلاق سے دنیا جگمگائے، اور جن کے نام مبارک پر رب خود درود بھیجے، جو رحمت للعالمین ہے تمام مخلوقات کے لیے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جنات ہوں یا فرشتے ہوں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ہوں یا پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہوں، پہاڑوں کے نیچے حیوان ہوں یا زمین پر پھرتے جانور، جو بھی مخلوق خدا ہیں، ان کے لیے سایہ رحمت میرے آقا و مولا سرور کائنات سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ احسان رب ذوالجلال ہے، جو سردار انبیاء ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ آخر ان کے امتی آج بے حال کیوں ہیں؟ حالانکہ حضور کے امتی چاہیں تو دشت و دریا ان کی دسترس میں ہوں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ظلم کا شکار کیوں ہیں؟ اسلام کے نام پر بننے والی ریاست 80 سال بعد بھی کیوں افراتفری کا شکار ہے؟ اسلام کے نام پر بنائی گئی ریاست میں امیر اور غریب کے لیے قوانین مختلف کیوں ہیں؟ آج بھی یہاں وڈیرانہ اور جاگیردارانہ نظام کیوں ہے؟ یہاں طاقتور کی غلامی پر فخر ہوتا ہے، حق کا ساتھ دینے والے ڈرتے ہیں، حالانکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے، غلام کو آزاد کرنے کے درس دیا ہے، دشمن کو بھی معاف کرنا سکھایا ہے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا سکھایا ہے۔ کریم آقا نے تو عورت کو عزت دی ہے، علم کو دروازہ بنایا ہے، محبت، حکمت، صبر، عدل اور انسانیت کے ایسے اصول عطا کیے ہیں کہ جو زمان و مکان کی قید سے بلند ہے۔ احد کے زخم ہوں یا طائف کے پتھر، بدر کی سختی ہو یا ہجرت کا دکھ، ہمارے نبی نے تو ہر دکھ پہنچانے والے کو معاف فرمایا ہے۔ ہم تو محض سیاسی اختلاف پر بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاذ ضروری ہے۔ یہی حل ہے پاکستان کے تمام تر مسائل کا، دنیا بھر میں اسلام کی سربلندی کا، کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یقیناً سارا جہاں ہمارا ہوگا اگر ہم محمد عربی کے ہوں گے۔ اگر ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان تمام رہنما اصولوں کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے جو بیسکلی ہماری لیگیسی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ عورت کو عزت وہاں پر دی جاتی ہے، انسان تو کیا جانوروں کو بھی عزت وہاں پر دی جاتی ہے، ان کے حقوق کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے میں یا ناکام نظر آتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور سچ یہی ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
ابھی ہم اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ولادت کے طور پر منائیں گے، لیکن اپنانے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور جب تک ہم اپنائیں گے نہیں تو کامیابی تو مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ جنہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ان کو اپنایا وہ کامیاب ہیں، اور چونکہ رسول رحمت جو پیغام لے کر آئے وہ تو صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ پیغام ہمارے لیے ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین یا مومنین نہیں ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو بھی اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ آج یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا دنیا میں جہاں بھی اگر کلمہ وہ پڑھ لیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری صورتحال ہے اس سے تو وہ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، بڑے اعلیٰ اور عرفہ مسلمان ہوں گے۔ ہمارے ہاں جھوٹ اور ملاوٹ اور یہ سارا کچھ اس کا معیار دیکھ لیں۔ اب میرا مختصر سا ایک سوال ہے کہ کیا جو یہاں پاکستان کے اندر ملاوٹ کر کے دودھ بیچ رہا ہے، دوائیں بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، بہنوں کی وراثت کا حق مار رہا ہے، وہ کوئی یہودی تھوڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے امت سے ہی نکال دیا ہے۔ درست، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب کہ جب تک اس راہ پر نہیں چلیں گے تب تک بہتری کی توقع شاید نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ نور الحق قادری صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آج کی یہ خوبصورت محفل ہے، سابق وفاق وزیر برائے مذہبی امور ہیں۔ سر، ٹاپک کا آغاز جہاں سے ہم نے کیا، جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ یا نظام مصطفیٰ کا نفاذ جو عملی طور پر ہمیں نظر آنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ سر، کہاں لیگ کر گئے ہم؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ جیسے لوگ جو ہیں، جو اسلام پسند لوگ ہیں، وہ ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں، لیکن ہم اس نظام کو آگے لے کر نہیں چل سکے، کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، اور اس اہم موضوع پر مجھ ناچیز کو یہاں پر آپ نے بلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ایام ہے ربیع الاول کے، میں آپ کے چینل کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال پورے ہو گئے ہیں، اور یہ 1500 سال کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آج تک کا سفر ہے، اس کو دوبارہ اس امت میں راسخ کرنا، ان کے ذہن میں لانا، اور تاکید کے ساتھ نبوی تعلیمات اور سیرت طیبہ کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کے تمام جتنے بھی سرکردہ شعبے ہیں سب کو اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔